بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طارق امین اور تیسری آنکھ آفیشل آج جس موضوع پہ بات کرنے چلے ہیں وہ نہایت ہی حساس اور جس ادارے کے متعلق اس ویلاگ میں بات ہوگی وہ بہت ہی معتبر ادارہ گردانا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے ویلاگ کو میں نے یہ سوچا کہ فی البلدیہ بولنے کی بجائے اس کو باقاعدہ ڈاکومنٹڈ شیپ میں پہلے لے آیا ہوں تاکہ اس کے کسی ایسے لفظ سے اس ادارے کی کوئی توہین کا پہلو نہ نکلے۔ تو جو میں نے اس کو قلم بند کیا ہے وہ میں حرف بحرف آپ لوگوں کو اس ویلاگ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ناظرین، ان دنوں جس طرح کے عدالتی فیصلے دیکھنے کو مل رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایسے فیصلوں کی نظیر پہلے کبھی دیکھنے کو ملی یا اس سے پیشتر بھی ایسے فیصلوں کا رواج تھا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ملک کی عدلیہ کی تاریخ میں 1955 سے لے کر 2023 جو کہ موجودہ سال چل رہا ہے اس کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اس دورانی عرصے میں آپ کو اکثر ایسے چیدہ فیصلوں کی نظیر ملے گی جن پر ان کی صحت کے لحاظ سے کافی تضادات پائے جاتے ہیں اور وہ ملک کی تاریخ میں بہت بڑے سوالیہ نشانات بھی چھوڑتے ہیں۔ اس سباق تاریخ کے اوراق میں سب سے پہلا باب مولوی تمیز الدین کیس میں اس وقت کھلتا ہے جب سپریم کورٹ، جس کی صدارت اس وقت کے چیف جسٹس منیر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ آیا صدر کی طرف سے قوانین کا نفاذ جاری رکھنے کا حکم دفعہ 7 آرٹیکل 1 کے تحت کالعدم ہوا یا نہیں؟ لیکن جسٹس منیر آئین کی روح سے ہٹ کر اس سے متصادم نظریہ ضرورت ایجاد کرتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ نہ صرف فوجی بغاوت کی کامیابی کی صورت میں قائم ہونے والی حکومت آئین تبدیل کرنے کی مجاز ہے، بلکہ ایسی صورت میں عدالتوں کا دائرہ کار بھی برقرار نہیں رہتا۔ قدرت کی عنایت دیکھیں، آگے چل کر مہدی حسن کیس میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے زمرے میں ایک اور ایسا موقع آتا ہے جہاں اس گناہ کا کفارہ ادا ہو سکتا تھا، لیکن وہ اہل دانش کیا کہتے ہیں، جب سیاہ آندھیاں چل رہی ہوں تو پھر دانش کے دیے کہاں جلتے ہیں اور روشنیاں کب دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس دفعہ بھی فیصلہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی آتا ہے اور وہی چیف جسٹس منیر اس کیس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ گو کے تاریخ دان جہاں عاصمہ جلانی کیس کے فیصلے کو ان دو فیصلوں کے کفارہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یاد رہے، عاصمہ جلانی نے جب یہ کیس فائل کیا تھا اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی اور وہ عاصمہ جہانگیر کے نام سے جانی اور پکاری جاتی تھی۔ بات اس کیس کی ہو رہی ہے کہ تاریخ دان جہاں عاصمہ جہانگیر کیس کے فیصلے کو ان دو فیصلوں کے کفارے کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن وہیں تاریخ یہ بھی باور کراتی ہے کہ جسٹس حمود الرحمان کی طرف سے اس کیس کا فیصلہ جنرل یحییٰ کی رخصتی کے بعد آیا۔ اس لیے بعض نکات یہ کہتے ملتے ہیں کہ یہ بھی ممکنات میں تھا کہ جنرل یحییٰ برسر اقتدار ہوتا تو فیصلہ اس سے مختلف آ سکتا تھا۔ عدالتی کارروائی کے حوالے سے آئین کی بے حرمتی پر سوالیہ نشان ایک دفعہ پھر اس وقت اٹھتا ہے جب 1977 میں نصرت بھٹو ایک پٹیشن جس کا نمبر 1 ہے 1977 کے ذریعے ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرتی ہیں، اور پھر یہی سپریم کورٹ جس کی سربراہی
انوار الحق کر رہے ہوتے ہیں 10 نومبر کو اپنے متفقہ فیصلہ رپورٹڈ PLD 1977 SC 657 کے ذریعے ایک دفعہ پھر مارشل لا کے غیر فطری فعل کو جائز قرار دیتی ہے۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، انہی دنوں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہوتا ہے، جسے تاریخ عدالتی قتل کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جس کے بارے اس بینچ کا ایک رکن بعد از ریٹائرمنٹ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اس وقت بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ دباؤ میں آ کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے ایسے فیصلوں کو اگر قحط الرجال کا نام دیا جائے تو انصاف کے رزق کا یہ قحط یہاں پر ختم ہوتے نہیں ملتا، بلکہ اس کی ایک اور مثال اس وقت دیکھنے کو ملتی ہے جب 1997 میں یہی سپریم کورٹ 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے اور اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف عدالت لگا کر اس کو فارغ کر دیتی ہے، اور یہاں پر جگ ہنسائی کا ایک ایسا منظرنامہ ابھرتا ہے جس کا احاطہ الفاظ میں لانا یقیناً توہین عدالت کے زمرے میں گردانا جا سکتا ہے۔ 1997 کے اس ہولناک منظرنامہ کے بعد اکتوبر 1999 آتا ہے۔ اس دفعہ بھی تاریخ اپنے آپ کو اسی دہرائی پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں جسٹس منیر اور جسٹس انوار الحق کھڑے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں بنجر زمینیں کبھی پھل اور فصل نہیں دیتی۔ اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ عدالت عالیہ چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں ایک دفعہ پھر جنرل مشرف کے ناجائز قدم کو آئینی طور پر صرف جائز قرار نہیں دیتی، بلکہ اس آمر کو آئین میں ترمیم کا وہ حق بھی دیتی ہے جو صرف اور صرف پارلیمنٹ کا سولو اختیار ہوتا ہے۔ وقت کا جبر دیکھیں، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ عدالت کے اکثر و بیشتر فیصلے اپنے اندر بہت سے تغیرات اور اپنے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان لیے تاریخ کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن 2007 کی تاریخ اچانک ایک ایسے انقلاب کا منہ دیکھتی ہے جب ایک چیف جسٹس مخصوص لابی، یہاں پہ میں لفظ مخصوص لابی ارادتاً استعمال کر رہا ہوں، اسی مخصوص لابی کی شے پر اس وقت کے رونق پسند آمر جس کی اقتدار پر گرفت کمزور ہو چکی ہوتی ہے اور جسے اب اقتدار کی بریکیاں سمجھنے والے بڈھے شیر سے تعبیر کرتے ہیں، کو آنکھیں دکھاتے ہوئے دباؤ میں آ کر استعفیٰ دینے سے انکار کر دیتا ہے، جسے اس وقت بھی میرے جیسے ناقدین نے جعلی شیر کی بڑکوں سے تعبیر کیا، اور پھر زمینی حقائق نے اس حقیقت پر مہر بھی ثبت کی، اور پھر تاریخ نے اس شخص کے سو موٹو ایکشن کی صورت میں جو کچھ دیکھا وہ بھی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہی گنا جا سکتا ہے، جس میں ان کے بیٹے ارسلان افتخار کے بے شمار کارنامے اب بھی تاریخ کے اوراق پر موجود ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، دل کو روں یا جگر کو میر، ہم کو دونوں سے آشنائی ہے۔ تاریخ میں ان سو موٹو ایکشنز کی داستانیں آگے کیا کم تھیں کہ 2020 سے شروع ہونے والی دہائی میں اس دفعہ تاریخ یہ بھی دیکھتی ہے کہ اسی عدالت عالیہ کا منصف اعلیٰ کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں عدالتی حکم پر مقیم ایک با اثر سیاسی ملزم کے کمرے سے اپنے سامنے شراب کی بوتل برآمد کرواتا ہے، جو اگلے دن لیبارٹری میں جا کر چھوٹی مکھی کے شہد میں بدل جاتی ہے۔ لیکن خدا کی قدرت اور اس چیف جسٹس کی بے بسی دیکھیں کہ وہ شراب سے شہد تک کے سفر کی انکوائری نہیں کروا سکتا۔ بے بسی کی دان
داستان اس وقت مزید طوالت پکڑتی ہے جب وہی مصروف چیف جسٹس ایک جیل کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں ایک امیر زادہ سزا یافتہ ملزم نہیں مجرم جس شاہانہ طرز زندگی کی جس طرح شاہانہ طرز زندگی اختیار کیے ہوتا ہے اس پر سوال اٹھانے پر وہ سزا یافتہ مجرم جو طرز گفتگو اپناتا ہے وہ بھی شاید اپنے اندر بہت سے سوالات سمیٹے ہوئے ہے۔ یقین جانیے جب کبھی ان احساس معاملات پر بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تاریخی حوالہ جات اور موجودہ کارکردگی دیکھ کر دل اتنا کٹتا ہے کہ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ جتنی مرضی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں کہ پھر ان پر دل افسردہ ہو جاتا ہے کہ کہاں اتنے مقدس ادارے اور ان اداروں میں بیٹھنے والے وہ اشخاص جن کے بارے میں مقدس گائے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے کردار اور فیصلوں بارے ایسے تنقیدی اور طنزیہ تبصرے ایسا کیوں؟ افسردگی کے اس عالم میں میرا ہمزاد آوارد ہوا ہے، اداسی کی وجہ پوچھ رہا ہے۔ میں نے عرض کی ایک دفعہ پھر آج 2023 میں 1997 کی طرح عدلیہ دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگا یاد رکھنا جب یہ بات آپ کے ذہن میں گھر کر جائے کہ صاحب مسند کے اختیار اس کی ذاتی جگیر ہوتے ہیں اور وہ حدود اور قیود سے آزاد ہوتے ہیں اور وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو پھر ایسے معاشروں میں ایسے بلنڈرز کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمزاد سے پوچھا اس کا کوئی حل؟ کہنے لگا ہاں، ججز کی تقرری کے لیے کوئی میرٹ مقرر کرو۔ جب تک پسندیدہ لا فرموں سے افراد تجویز کرنے اور منتخب کروانے کا رواج رہے گا اس سے بھی بڑے بگاڑ دیکھو گے۔ اور مزید اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا اپنی عدالت کے نام کے ساتھ عظمیٰ یا عالیہ کے ناموں میں سے کسی ایک کا اضافہ کرو۔ جب تک دونوں لفظوں کا استعمال رہے گا عظمیٰ اور عالیہ میں سوکنوں والا لڑائی جھگڑا جاری رہے گا۔ ناظرین، بڑی احتیاط کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کیا، لیکن اس کے باوجود اگر عدالت عالیہ میں بیٹھے کسی شخص کی یا ادارے کی توہین ہوئی تو اس سے پہلے کہ کوئی کارروائی ہو میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔